ارے نبی پہ پہنچنا نصیب ہو جائے۔ محترم سامعین، جب امام حسین علیہ السلام اپنے تمام خاندان کے ساتھ مدینہ چھوڑ کر مکہ پہنچ گئے، یہ ایک بڑا دردناک اور ایک نازک پہلو ہے میرے بھائیو۔ امام حسین نے اپنا وطن چھوڑ دیا، کس کی وجہ سے؟ یزید بدبخت اور اس کی پارٹی والوں کی وجہ سے۔ اب ظاہر سی بات ہے، جب امام نے وطن چھوڑ دیا تو وہاں جا کر یعنی مکہ میں تو چین ملنا چاہیے تھا نا، لیکن وہاں پر بھی امام حسین کو سکون نہ ملا۔ یزید بار بار وہاں پر بھی خطوط بھیجتا رہا، کیونکہ اس کے دماغ میں یہ تھی کہ جب یہ بیعت کر لیں گے تو سمجھو میرا کام بن جائے گا۔ لیکن امام حسین بیعت نہیں کر سکتے تھے، کسی بھی صورت میں نہیں کر سکتے تھے۔ جب آپ مکہ پہنچ گئے تو یزید کے بھی خط آتے رہے، اور ادھر سے کوفہ والوں کے تقریباً اختلاف روایت کے ساتھ 360 یا اس سے زائد یا کم خطوط کوفے والوں نے بھیجے تھے۔ کس لیے؟ کہ اے امام، آپ ہمارے ہاں تشریف لے آئیں، آپ جب ہمارے ہاں تشریف لے آئیں گے تو ہم آپ کے دست حق پر بیعت کریں گے اور آپ ہمیں گمراہی سے بچا لیں گے۔ جب امام حسین علیہ السلام نے دیکھا کہ ادھر یزید بھی بار بار خط بھیج رہا ہے، ادھر کوفے کے لوگ بھی بار بار مجھے خط بھیج رہے ہیں، تو حضرت امام پاک علیہ السلام نے تمام لوگوں کو بٹھال کر مشورہ کیا اور خطوط دکھائے اور کہا کہ ادھر سے یزید کے خطوط ہیں، میں اس کی بیعت کسی بھی صورت میں نہیں کر سکتا۔ ادھر کوفے والوں کے خطوط ہیں، وہ مجھے بار بار بلا رہے ہیں۔ جب مجلس شورا جب لوگ بیٹھے تو سارے لوگوں نے اس بات سے انکار کر دیا کہ اے امام، آپ وہاں نہیں جائیں گے اور ہم آپ کو نہیں جانے دیں گے۔ جب امام نے کہا کہ کیوں نہیں جانے دیں گے دو گے، تو امام سے کہا ان لوگوں نے کہ ہم اس لیے نہیں جانے دیں گے کہ انہوں نے آپ کے والد صاحب کے ساتھ بھی بہت برا سلوک کیا تھا، ہم آپ کو کسی بھی حال میں نہیں جانے دیں گے۔ تب آخر میں ایک خط کوفے والوں نے ایسا بھیجا کہ امام نے جب اس خط کو پڑھا تو امام رہ نہ سکے، اور اس خط میں کیا لکھا تھا کہ ہم نے آپ کو بہت سارے خطوط بھیج دیے ہیں، آپ نہیں آ رہے ہیں، یہاں پر یزید کے لوگ تسلط کر رہے ہیں، اپنی اتباع کروا رہے ہیں، بروز قیامت اللہ اور آپ کے نانا جان کے سامنے اگر ہم سے کوئی پوچھے گا تو ہم کہہ دیں گے کہ ہم نے امام حسین کو اتنے خط بھیجے تھے، لیکن امام حسین نہ آ سکے تو ہم نے پھر یزید کی اتباع کرنا شروع کر دی۔ یہ جب آخری خط امام کی بارگاہ میں آیا تو پھر امام نے سب لوگوں سے کہا کہ اب میں وہاں پر جاؤں گا اور ضرور جاؤں گا، انجام جو بھی ہو وہ ہو جائے۔ تو پھر لوگوں نے مشورہ دیا کہ آپ ایسا کریں، پہلے حضرت امام مسلم علیہ السلام کو بھیج دیں۔ تو جب لوگوں کی یہ رائے طے قرار پائی تو آپ نے امام مسلم کو بھیج دیا۔ وہاں کے لوگوں نے جب امام مسلم وہاں پر پہنچے تو وہاں کے لوگوں نے آپ کا استقبال کیا اور بہت ہی اچھے طریقے سے آپ کو نوازا، اور نوازنے کے بعد کوفے کی جامع مسجد میں ہزار لوگوں نے حضرت امام مسلم کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور آپ کو اپنا امام تسلیم کر لیا۔ جب حالات سازگار دیکھے، حالات اچھے دیکھے، تو امام مسلم نے اپنے بھائی حضرت امام حسین کو خط لکھ دیا اور کہا کہ اے میرے بھائی،
حالات سازگار ہیں، بہت اچھے ہیں، آپ یہاں پر تشریف لے آؤ، کیونکہ آپ کو لوگ بہت بے قراری سے یاد کر رہے ہیں اور بہت بے قراری سے آپ کا انتظار بھی کر رہے ہیں۔ جب امام پاک علیہ السلام نے خط دیکھا، ادھر کوفے والوں کا وہ خط کہ اگر آپ نہیں آئے تو نانا جان کو سے ہم شکایت کریں گے، تو مکہ مکرمہ کے لوگوں سے امام پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اب مجھے جانا ضروری ہے، اگر میں نہیں گیا تو نانا جان کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ اور اب تو حالات بھی سازگار ہیں۔ جب حالات سازگار مکے والوں نے دیکھے، امام مسلم کا خط پڑھا، تو پھر مکے والوں نے بھی جانے کی اجازت دے دی اور کہا کہ ہم تمہیں اجازت تو دیتے ہیں جانے کی، لیکن اجازت کراہت کے ساتھ دیتے ہیں، یعنی ہمارا دل یہ نہیں چاہتا کہ آپ ہمارے درمیان سے چلے جاؤ، ہمارا دل تو یہ چاہتا ہے کہ آپ ہمارے درمیان ہمیشہ رہو۔ لیکن کیا کریں، جب ایسا خط آ گیا، امام مسلم نے حالات سازگار بتا دیے، تو ہم آپ کو بھیج رہے ہیں، لیکن ہمارا دل اس بات کی گواہی نہیں کرتا، اس لیے کہ وہ دھوکے باز لوگ۔ امام نے کہا کہ اب جو بھی ہو وہ ہو، لیکن جب وہ لوگ بلا رہے ہیں اور اس طرح کا خط انہوں نے مجھے لکھ دیا تو مجھے ضرور جانا۔ امام پاک علیہ السلام نے ابھی چند ایام پہلے ہی مدینے سے اپنا رخت سفر باندھا تھا اور مکہ کو اپنا قیام گاہ بنایا تھا، لیکن حکم رب یہ ہے کہ آپ کو یہاں بھی نہیں، لوگوں نے یہاں بھی ستانا شروع کر دیا، آپ نے مکہ چھوڑ دیا۔ دوستو، یہ وہ دن تھے کہ لوگ مکے میں حج کرنے کے لیے آ رہے تھے، امام پاک مکے کو چھوڑ کر کوفہ جا رہے تھے، کس لیے؟ نانا جان کی امت کو بچانے کے لیے جا رہے تھے۔ لوگ حج کرنے کے لیے کعبہ آ رہے تھے، لیکن امام چھوڑ کر جا رہے تھے، اور ایک حسرت بھری نگاہ کعبے پر ڈالی اور کہا کہ اے کعبہ، تو میرے لیے ہر دل عزیز ہے، تو میرے لیے بہت پیارا ہے، لیکن نانا جان کی امت کو بچانے کی خاطر میں تجھے چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ جیسے ہی امام نے اپنا رخت سفر باندھا، اور باندھنے کے بعد جیسے ہی مکہ کی وادیوں سے نکلے، اس کی میقات کے جو جگہ ہیں، حدود، جب اس سے باہر نکلے اور کچھ سفر طے کر لیا، تب امام مسلم کا ادھر سے خط آیا، اور امام مسلم کا خط کیا تھا کہ بھائی جان، آپ یہاں کو نہ آئیں، اس لیے کہ ان لوگوں نے میرے ساتھ غداری کر دی ہے۔ اور غداری کیا کی؟ وہ غداری یہ تھی کہ امام مسلم نے خط میں لکھا کہ غداری یہ کی کہ سب لوگوں نے میرے ہاتھ پر بیعت کی، اور بیعت کرنے کے بعد آج ان لوگوں نے مجھے تنہا چھوڑ دیا۔ وہ کیسے ہوا؟ وہ ایسے ہوا کہ جیسے ہی امام مسلم کوفے میں پہنچے اور لوگوں نے بیعت کی، اور یزید کو جیسے ہی خبر ہوئی، اس نے مروان کو بھیج دیا، کہ جاؤ اور لوگوں سے کہو کہ یزید کی بیعت کرو، اور اگر یزید کی بیعت نہیں کرتے تو ان سے قتال کرو، جنگ کرو، انہیں شہید کر دو۔ ادھر امام مسلم کے دست حق پرست پر لوگ بیعت کر چکے تھے، ویسے ہی جب مروان آیا کوفے کے قریب، تو بڑا چلاک اور بڑا عیار اور مکار انسان کا نام مروان ہے۔ اس نے امام حسین کا چوغا پہنا اور حجازی لباس جو امام حسین کا تھا وہ پہنا، اور پہننے کے بعد اس راستے سے آیا جس سے امام حسین آنے والے تھے، اور رات کے اندھیرے میں آیا، چہرے ڈھکے ہوئے تھے۔ لوگوں نے سوچا کہ امام تشریف لے آئے ہیں، خوشی منانی شروع کر دی لوگوں نے، اتنی خوشی اس کا ٹھکانہ نہ۔ لیکن جب یہ گورنر ہاؤس میں پہنچا اور اس نے اپنا لباس اتارا، تو لوگ سر پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ گئے، کہنے لگے کہ ہم تو کس کو سمجھ رہے تھے اور کون ہمارے پاس آیا ہے۔ افسوس کرنے لگے لوگ، اپنے آپ پر افسوس کرنے لگے کہ ہم نے کس کا استقبال کر لیا۔ اس نے گورنر ہاؤس پر قبضہ جمایا، اور قبضہ جمانے کے بعد لوگوں پر اپنا قبضہ جمانا شروع کیا۔ لوگوں نے گورنر ہاؤس کو گھیر لیا، یہاں تک کہ اس کے قتل کے در پر ہو گئے۔ اس نے پھر اندر ہی اندر سے لوگوں پر پتھر تیر برسانے شروع کر دیے۔
کچھ لوگ زخمی ہوئے، کچھ اپنے گھروں کو آ گئے، لیکن کچھ لوگ وہیں پر ڈٹے رہے۔ جب کچھ لوگ وہاں پر ڈٹے رہے، امام مسلم نے کہا کہ نہیں، آپ گھر آ جاؤ، کیونکہ جنگ کرنا، لڑائی کرنا، دنگا کرنا، فساد کرنا یہ اچھا کام نہیں ہے۔ جیسے ہی امام مسلم نے منع کیا، لوگ آئے، اس نے اعلان کر دیا کیا کہ لوگوں یزید کی بیعت کرو ورنہ تمہیں وہ قتل کر دے گا۔ تو کوفے کے لوگوں کی تو بے وفائی مشہور ہی تھی، انہوں نے بے وفائی کر دی، مروان کے ساتھ ہو گئے۔ روایت میں آتا ہے کہ مغرب کی نماز میں امام مسلم کے پیچھے 5 سے 6 ہزار لوگ نماز ادا کر رہے تھے، لیکن امام مسلم نے جب سلام پھیرا تھا تو صرف ایک انسان بچا تھا۔ کر دی بے وفائی، مروان کے ساتھ ہو گئے، امام مسلم کو چھوڑ دیا۔ امام مسلم کو وہاں پر پناہ دینے والا بھی نہیں تھا۔ ایک بہت اچھے اور نیک انسان نے امام مسلم اور آپ کے بچوں کو اپنے گھر میں پناہ دی۔